وبرکاتہ. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم سامعین اکرام، محترم بزرگوں، میری قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اے غوث اعظم اور غریب نواز کی محبت کا دم بھرنے والوں، اے اللہ کے ولیوں کی محبت میں اپنا سب کچھ نثار یعنی قربان کرنے والوں، اور اے شہدائے کربلا و شہید اعظم سیدنا امام حسن و امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام پر مر مٹنے والوں، اور اے میدان محشر کی تپتی ہوئی دھوپ میں نبی کی شفاعت کے امیدواروں، اللہ رب العزت کے کروڑا احسان کہ اس نے ہمیں آج کے دن کے لیے حیات بخشی یعنی زندگی عطا فرمائی، اور اس پر ہم تماموں کی خوش نصیبی یہ ہے کہ اسلام کے 12ویں مہینے میں، اسلام کے سال کے آخری مہینے میں، آخری جمعہ میں، سال کے الوداعی جمعہ میں ہمیں صحت اور تندرستی دے کر نماز جمعہ کے بہانے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرما کر نماز جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. گزرا ہوا جمعہ جو دوسرا جمعہ ہوا ماہ ذی الحجہ کا، جو اسلام کے سال کا 12واں مہینہ ہے اور آخری مہینہ ہے، اس ذی الحجہ کے مبارک مہینے میں ہم نے ایک شعر پڑھا تھا. وہ شعر یوں تھا: اسلام کا ہر سال سبھی جانے خاص و عام، اسلام کا ہر سال سبھی جانے خاص و عام، قربانی سے شروع ہے تو قربانی پہ تمام، بدلے گا کون اس کو یہ ہے رب کا انتظام، بدلے گا کون اس کو یہ ہے رب کا انتظام، ایک کو بچایا ایک کو شہادت کا دیا جام، ایک کو بچایا ایک کو شہادت کا دیا جام. محترم حضرات، آخری مہینہ
اسلام کے سال کا 12واں مہینہ، چوتھا جمعہ یعنی الوداعی جمعہ۔ اب یہ اسلام کے سال کا 12واں مہینہ ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ اسلامی سال کا جو ہو تو 1443 ہجری ہے نا، 1443 ہجری چالو ہے نا، یہ ہم سے رخصت ہو جائے گی۔ 1444 ہجری شروع ہوگی ماہ محرم الحرام سے، یعنی آنے والے جمعہ میں انشاءاللہ العزیز ہمارا داخلہ 1444 ہجری میں ہوگا، اور وہ ماہ محرم ہوگا، اسلام کے سال کا پہلا مہینہ ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت کے انتظامات ہیں اور اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ ایک قربانی اسلام کے سال کے 12واں مہینے میں 10 ذی الحجہ کو ہوئی۔ یہ قربانی عالم اسلام میں پوری دنیا کے مسلمان اس قربانی کو یاد کرتے ہیں سنت ابراہیمی کے نام سے۔ لیکن مسلمانوں، جب اسلام کے 12واں مہینے کی 10ویں ذی الحجہ کو یہ قربانی ہوئی، تمام عالم اسلام نے اس کو یاد کیا اور اللہ کے حضور میں قربانی پیش کی۔ لیکن اسلام کا جب نیا سال شروع ہوا، پہلا مہینہ شروع ہوا، ماہ محرم سے اسلام کے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، پہلے مہینے کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر ایک قربانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوئی، اور قربانی تھی نواسہ رسول۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے لخت جگر علی مرتضی شیر خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نور نظر، نور عین سیدنا امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ قربانی تھی 10 محرم الحرام کو۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ بہت کم لوگ ہیں جو 10 محرم کی قربانی کو یاد کرتے ہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے فرمایا کہ اسلام کے سینے میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ اسلام کے سینے میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ اور ایک سجدہ شبیری۔ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ معاملہ یہ ہے، یہ واقعات جو درپیش آئے تو اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ نواسہ رسول پر کربلا کے دھرتی پر پانی بند، ساقی کوثر، تاجدار انبیاء، امام الانبیاء، صاحب شفاعت کبریٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں پر کربلا کے دھرتی پر پانی بند ہو رہا ہے، ساقی کوثر کے نواسوں پر، ساقی کوثر کے خاندان والوں پر کربلا کے دھرتی پر پانی بند ہو رہا ہے۔ عجب معاملہ تھا۔ اور ہم نے دیکھا کہ علی مرتضی شیر خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ بابرکت ذات جس کو ہمارے آقا تاجدار دو عالم مصطفیٰ جان رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کنت مولاہ فہذا مولاہ، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ یاد ہی نہیں، نہ سننا بھی نہیں ہے، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا آج کا مسلمان، نہ پڑھ رہا ہے نہ سننے کی بات کر رہا ہے۔ ہمارے آقا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجت الوداع سے لوٹے تو آپ نے جو تو
ایک میدان میں جب پڑاؤ ڈالا تو وہاں پر آپ نے فرمایا تھا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. یعنی علی کی محبت عین ایمان ہے، اہل بیت اطہار کی محبت عین ایمان ہے. یہ تاریخ تو بھول گئے، نہ تاریخ ہم یاد کرنا چاہتے ہیں، نہ تاریخ سنانا چاہتے ہیں، نہ سننا چاہتے ہیں. رسول ساقی کوثر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی بند، سر پر پانی بند. جو میدان محشر میں کوثر جس کے ہاتھ میں ہوگا، ہم گناہ گاروں کو کوثر کا جو تو پانی جام بھر بھر کے پلائیں گے ہم کو. اس ساقی کوثر کے نواز سے یہاں جو تو کربلا کی دھرتی پر کیسے شہید ہو رہے ہیں تھا. اور شاعر نے کہا کہ ایک ضرب ید اللہ، ایک ضرب ید اللہ، ارے وہ علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم. اللہ کے پیارے حبیب تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. وہ علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سجدے میں نماز فجر میں جو تو آپ پر جو تو تلوار سے وار کیا گیا، وہ ضرب ید اللہ. سجدے میں جو تو تلوار سے آپ پر وار کیا گیا، آپ کی پرواہ نہیں کی گئی کہ یہ جو تو ہمارے آقا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. اب بتائیے کہ ایک منافق اور مومن، منافق اور مومن کی اگر پہچان کرنی ہو، منافق اور مومن کی اگر پہچان کرنی ہو، لگاؤ لگا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا، لگاؤ مل کے سب نعرہ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا. پہچان کرنی ہے تو اس کے سامنے مولا کائنات حضرت سیدنا علی شیر خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نعرہ لگاؤ، اس کا منہ باریک ہو جائے گا، چہرہ اتر جائے گا. مسلمانوں تو علی مولا شیر خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بابرکت سے اتنی محبت تھی ہمارے آقا تاجدار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس علی مرتضیٰ کو جو تو آپ منافقوں نے، یعنی مسلمان منافق، مسلمان وہ جو علی مرتضیٰ کو نہیں سمجھتے، مسلمان وہ جو اہل بیت اطہار کو نہیں سمجھتے، اسے منافق کہا گیا. ان منافقوں نے سجدے میں جو تو آپ پر جو تو وار کی. ایک ضرب ید اللہ اور ایک سجدہ شبیری. اسلام میں صرف یہ دو چیزیں بچی، سجدہ شبیری. امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو شبیر بھی کہا گیا. سلام آؤ آؤ نبی دی خدارا لے لو سلام. اب ہمارے عالم کے آقا آؤ شبیر و شبر کے نام، شبیر و شبر حسنین کریمین کو کہا گیا جو جنت الفردوس سے نام عطا کیے کہ کسی کا نام شبیر و شبر نہیں تھا. مسلمان جب حسنین کریمین پیدا ہوئے اس کے بعد یہ نام جو تو لگ گئے شبیر و شبر کے، ورنہ تب تک تو صرف اور صرف یہ نام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواز سے حسنین کریمین کو عطا کیے گئے تھے. جنت الفردوس ان باتوں کو ہم سمجھنے کے لیے تیاری نہیں ہے. نمازیں وہ ہمیں پڑھنی ہے جو نمازیں ہماری سمجھ میں آ رہی ہے. جو نماز ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی وہ نماز پڑھنے میں کیا اس کا حاصل. نماز ایسی پڑھو کہ جو سمجھ میں آئے، سجدہ وہ کرو کہ جو سمجھ میں آئے، اور رکوع وہ کرو جو سمجھ میں آئے. ہماری سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ ہم جو تو سجدے کیا کر رہے ہیں، رکوع کیا کر رہے ہیں، قیام کیا کر رہے ہیں، نمازیں کیا پڑھ رہے ہیں، دعائیں کیا مانگ رہے ہیں، ہم اس سے قاصر رہے. قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. پڑھتے ہیں نا ایک آیت کریمہ قرآن مقدس، اللہ ہمیں سیدھے ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام نازل فرمائے. ہم نے تو وسیلے سے انکار کر ڈالا، ہم تو وسیلے کو ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے. سوچا کہ جب تم وسیلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو کوئی اور سورہ پڑھا کرو. نماز میں جو سورتیں پڑھتے ہو کوئی اور سورہ پڑھو نا. الحمدللہ رب العالمین مت پڑھو. رب العالمین جب پڑھو گے تو اس میں وسیلہ ہی وسیلہ ہے.
اللہ کی حمد و تعریف ہے اور اللہ کی بارگاہ میں مناجات ہے، مناجات کر رہے، گریزاری کر رہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام نازل فرمایا۔ ترجمہ پڑھ کے دیکھ لو، سمجھ میں آ جائے گا، ہے نا؟ پھر بول رہے ہیں وسیلہ کیا ہے؟ ڈائریکٹ اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا تمہیں کہ اے میرے بندو تم سیدھے راستے پر چلنے کی جب دعائیں مانگو تو وہ دعائیں مانگو ان محبوب بندوں کے راستے پر چلنے کی دعائیں مانگو کہ جس محبوب بندوں پر میں نے اپنا انعام و اکرام نازل کیا، ان کے راستے پر چلنے کی دعائیں مانگو۔ اب آپ بتائیے کہ ہم نے جو دعائیں مانگی ہمارا عمل اس پر رہا؟ ہم نے کبھی اس پہ غور و فکر کیا؟